جب وہ ڈرگ چھوڑتا ہے تو اس کا موڈ نیچے کریش ڈاؤن کرتا ہے، اس کا موڈ نیچے آتا ہے. ٹھیک، جیسے جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ خوش رہتا ہے، اس کو وہ مائنڈ نہیں کرتا، اس کا موڈ خراب نہیں ہوتا، اودی کو بےزتی نہیں کر سکتا، اودی بےزتی ہوندی نہیں، اور وہ جو ہے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے، بہت بزی آدمی لگ رہا ہوتا ہے، بہت مصروف آدمی لگ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو وہ تکلیفیں کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہوتی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن ہوتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے، اس کو وامٹنگ آتی ہے، اور اس کو لوز موشن ہوتے ہیں. اگرچہ آپ یہاں شاید بلنگ ویز میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو یہ تکلیفیں ہوئی ہوں، کیونکہ ان تکلیفوں کو ہونے سے پہلے پریونٹ کر دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیولی پریونٹ کر دیا جاتا ہے. آپ نے میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وامٹنگیں کر رہا ہے یا کوئی پیشاب کر رہا ہے بستر پہ، یا کوئی بخار ہو رہا ہے یا کچھ ایسا نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ویسے لوگ جب نشہ چھوڑتے ہیں، شراب کا، ہیروئن کا، سنا ہوا ایسا، یا اب آپ نے بھول ہی گئے ہیں بالکل اس چیز؟ نشہ چھوڑتے ہیں اپنے طور پر گھر میں، اور ول پاور کے زور پہ چھوڑتے ہیں. تو ایک دو دن میں نانی یاد آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار پھر کدی چھڑاں گا، آج نہیں چھڑنا، تو وہ پھر شروع کر لیتا ہے نشہ. تو آپ کو پتہ ہے وڈرال ہوتا کیوں ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ بات آپ کے کام کی ہے، جو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ وڈرال ہوتا کیوں ہے. کہ جب بھی انسان نشہ کرتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے یا کھانا کھاتا ہے یا پسندیدہ ہیبٹ اپناتا ہے، تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. اور جب نشہ نہیں کرتا تو پھر یہاں سے ایک نیا مسئلہ جنم لیتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب نشے کے ذریعے ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتی، تو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. اس کی جگہ مدد کرنے کے لیے سمپیتھیٹک نروس سسٹم ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جب وڈرال کو کنٹرول کرنا مقصد ہوتا ہے تو ہم ڈوپامین بلاکرز دیتے ہیں. ڈوپامین بلاکرز جیسے ایک دوائی کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا، یہ لارجیکٹل جو آپ دوائی سیرینس کے نام سے آپ واقف ہوں گے. تو یہ اور چند اور دوائیاں ہیں جنہیں ہم ڈوپامین بلاکرز کہتے ہیں، ڈوپامین بلاکرز. اور ڈوپامین بلاکرز دے دیتے ہیں پیشنٹ کو ابتدا میں ہی، یعنی ابھی اس کو تکلیفیں شروع نہیں ہوئی، ابھی وہ تازہ داخلی ہوا ہے اور اس کو وڈرال شروع نہیں ہوا، اور 8-10 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد اس کو تکلیفوں کا آغاز ہونا ہے. لیکن پہلے ہی اس کے جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے کہ تم نے ہمدردی نہیں جتانی، تم نے اپنی طرف سے ڈوپامین کی فلو نہیں دینی. اور جب ڈوپامین نہیں ملتی تو ڈوپامین بلاک ہو جاتی ہے جب، تو وہ تکلیفوں کا آغاز ہی نہیں ہوتا، جو آنکھوں سے پانی نکلنے سے لے کے وامٹنگ تک اور لوز موشن اور بخار اور بلڈ پریشر تک ہوتی ہیں. تو یہ ایسی ہے جیسے کسی بندے کو ٹریول سکنس ہوتی ہو، تو سفر سے پہلے اسے آپ کوئی دوا دے دیں تو اس کو ٹریول سکنس نہیں ہوگی، سفر کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اسے سفر کے آغاز پہ دوا نہ دیں تو لاہور سے جلتے ہوئے ملتان تک پہنچتے ہوئے اسے ٹریول سکنس ہو جائے گی. تو اب اگر اسے دوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اثر ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا اس کا. جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے، یا جو کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، تو اگر ٹریول کرنے سے پہلے ایک گولی لے لی جائے تو اس سے بندہ بھلا چنگا رہتا ہے اور اپنے سفر پہ پہنچ جاتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس میں وہ چیز لے لی. اب گھر میں جب کوئی مریض نشہ کرتے کرتے یہ سوچتا ہے کہ اس کو نشہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے گھر والے اسے قابو کر لیتے ہیں تو اس کو نشہ نہیں کرنے دیتے، تو کوئی دوا تو نہیں دیتے. اوور دا کاؤنٹر جو سمپٹومیٹک علاج ہوتا ہے جب وہ تو اس پہ وہ اثر ہی نہیں کرے گا. اگر آپ دیکھیے آپ کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، اور ساری تکلیفیں اس کی وجہ سے نکل رہی ہیں، یعنی جو منبع ہے، جو سورس ہے تکلیفوں کی،
فرض کریں 1 درجن تکلیفیں ہوتی ہیں، 1 درجن تکلیفیں ہوتی ہیں نشہ چھوڑنے سے کم و بیش، اور وہ سیم تکلیفیں ہوتی ہیں جو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہر نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں، 1 درجن تکلیفیں ہوتی ہیں.